الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یا ویلتى، ہائے میری بربادی، ہائے میری ہلاکت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دلی دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یقیناً اس نے مجھے گمراہ کر دیا کامل نصیحت سے اس کے بعد کہ جب وہ میرے پاس آئی۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان ہمیشہ انسان کو چھوڑ جانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر کفار کی اس ندامت کا تذکرہ کیا ہے کہ جو قیامت کے دن وہ کرے گا، اور وہ کیا ہے کہ یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہائے افسوس، ہائے میری بربادی، ہائے میری ہلاکت، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا گہرا دوست، دلی دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک ایک کا نام لینے کے بجائے ہر شخص کے دلی دوست کے لیے لفظ فلاں استعمال کر لیا، تاکہ ہر ایک انسان اس کے اندر اپنے دوست کو لے کر آ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ گمراہی کی طرف گیا ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ نے خاص طور پہ ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے کہ انسان کو خوب سوچ سمجھ کر دوستی اختیار کرنی چاہیے، ساتھی اختیار کرنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی جو ہے وہ ہمیشہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ آدمی ہمیشہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، تو تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ یعنی عموماً ہم بھی معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہمیں اس حدیث کا مصداق ہی نظر آتے ہیں کہ انسان وہ کسی بھی قسم کا ہو، لیکن جو اس کے دوست ہوتے ہیں اس کی صحبت کا اثر اس کے اوپر ضرور موجود ہوتا ہے۔ اور وہ کس طرح، اس کی مثال بھی نبی مکرم علیہ السلام نے صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، بیان فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح والسوء، فرمایا کہ نیک اور برے ساتھی کی مثال کس طرح ہے۔ نیک ساتھی کی مثال کحامل المسک، جس طرح کستوری اٹھانے والا ہے، کستوری رکھنے والا شخص ہے، اس کی مانند ہے۔ اور جو برا دوست ہے اس کی مثال کیا ہے، ونافخ الکیر، جس طرح بھٹی دھونکنے والا ہوتا ہے اس کی مثال اس کی طرح ہے۔ فرمایا فحامل المسک اما ان یحزیک، جو کستوری والا ہے یا تو وہ آپ کو کستوری عطیہ کر دے گا، واما ان تبتاع منہ، یا پھر آپ اس سے خرید لیں گے، کچھ نہ کچھ لے لیں گے، واما ان تجد منہ ریحا طیبۃ، یا پھر یہ کہ کم از کم آپ اس سے خوشبو کو محسوس کرتے رہیں گے۔ اور جو بھٹی والا ہے اس کی مثال آپ نے فرمایا کہ اما ان یحرق ثیابک، یا تو وہ بھٹی جب دھونک رہا ہوگا اس سے آپ کے کپڑے، چنگاریاں اڑیں گی اور کپڑے آپ کے جلا دے گی، واما ان تجد ریحا خبیثۃ، یا پھر کم از کم یہ ہے کہ جب تک آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں گے تو آپ کو بدبو آتی رہے گی، دھواں آپ کو پریشان کرتا رہے گا، گرمائش آپ کو پریشان کرتی رہے گی۔ تو یہ مثال نبی علیہ السلام نے بڑی کلیئر اور واضح بیان فرما دی ہے۔ اچھا دوست ہے تو یا تو وہ آپ کو اچھی اچھی باتیں دیتا رہے گا، اچھی اچھی صفات آپ کے اندر منتقل کرتا رہے گا، یا پھر کم از کم آپ اس سے کچھ نہ کچھ اخذ کرتے رہیں گے، خود لیتے رہیں گے۔ اور اگر دونوں میں سے یہ کام نہیں ہے تو کم از کم اچھے دوست کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کبھی بھی پریشانی کے اندر، تکلیف کے اندر نہیں ہوں گے، آپ جو ہے تنگ نہیں ہوں گے، بلکہ آپ وہاں پر خوشبو محسوس کریں گے، یعنی کہ وہاں پر اس صحبت کا کچھ نہ کچھ اثر آپ کے اوپر رہے گا۔ لیکن جب برا دوست ہوتا ہے
وہ آہستہ آہستہ انسان تو برا نہیں ہوتا لیکن دوستی کی وجہ سے وہ اس راستے کے اوپر چل پڑتا ہے۔ ہم جتنے بھی نشہ آور افراد کو دیکھ لیں، اگر ان کے آغاز کو آپ پوچھیے کہ آپ کا آغاز کیسے ہوا، آپ نے یہ نشہ کہاں سے کرنا شروع کیا، وہ ہمیشہ بتلائے گا کہ میرے فلاں دوست نے مجھے اس بات کی طرف لگایا تھا، میری فلاں مجلس نے مجھے اس کی طرف لگایا تھا۔ کیونکہ شروع کے اندر کیا ہے، وہی دوست ہوتے ہیں، وہی ساتھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، وہی اس کو گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ اس بری عادتوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بندے کے پاس کچھ نہ بھی ہو، تھوڑا کرتے کرتے جب وہ تھوڑا عادی ہو جاتا ہے پھر اس سے ہی نکلوانا شروع کر دیتے۔ تو یہ رب العالمین نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر ہمیں تاکید کی ہے کہ ہم دیکھنا چاہیے کہ ہم دوست کس کو بنا رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے، یہ تو عموم کی دوستی بھی مراد ہے اور ایک خاص دوستی بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کی، جو انسان جس کے اوپر افسوس کرے گا، اور وہ کیا ہے، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ وہ دوست میرا ایسا تھا کہ جب میرے پاس نصیحت آ گئی قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت کے اندر، اس نے مجھے قرآن سے بھی غافل رکھا، اس نے مجھے حدیث سے بھی غافل رکھا، گمراہ کر دیا اس نے، بعد اذ جاءنی، جب وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان تو ہمیشہ سے ہی انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے، یعنی انسان کو پہلے لگاتا ہے کہ یہ کام کر لو، جب انسان وہ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اس سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو تمہیں بلایا تھا، تم نے میری بات کو مان لیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے کوئی زبردستی تمہیں اس راستے کے اوپر نہیں لگایا تھا۔ تو شیطان واضح طور پر یہ چیز بیان کرے گا، تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ اور قیامت کے دن یاد رکھیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اور دشمن کیسے بنیں گے، اس کا منظر بھی اللہ رب العالمین نے کھینچا قرآن کریم کے اندر۔ وہ کیا کہیں گے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی باتیں مانی تھی، اپنے سرداروں کی بات مانی تھی، ہم تو ان کے پیچھے چلتے رہے ہیں، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا۔ ربنا آتihim ضعفین من العذاب، ان کو دگنا عذاب، ڈبل عذاب ان کو دے دے اور ان کے اوپر بہت بڑی لعنت کر۔ تو انسان پھر کیا ہے، اس دن افسوس کرے گا، اس دن وہ سارے رشتے وتقطعت بہم الاسباب، جتنے بھی تعلقات ہیں وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سب کے سب کٹ جائیں گے۔ تو شیطان کا کام ہی یہی ہے، تو ساری دوستیاں وہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، الا المتقین، سوائے متقی جو پرہیزگار ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہی دوستیاں برقرار رہیں گی، باقی کوئی نہیں۔ تو یعنی اس آیت کے اندر اس چیز کی بھی وضاحت ہو گئی کہ ہمیں اگر دوست بنانا چاہیے تو اللہ کو بنانا چاہیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو، تابعین، تبع تابعین، ائمہ حدیث، ائمہ مفسرین، جو اسلاف ہیں ہمارے، جو عبادت گزار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان لوگوں کو دوست انسان کو بنانا چاہیے، اچھی صحبت اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یاکل طعامک الا تقی، یہ بھی لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تمہارا دوست صرف مومن ہونا چاہیے اور تمہارا کھانا کھانے والا بھی صرف متقی ہونا چاہیے۔ تو یعنی یہ ساری حدیثوں کو اگر ہم ملا کے چلے جائیں تو اس در سے ہمیں یہی چیزیں ملتی ہیں کہ انسان شیطانی دوستیوں کو چھوڑ دے، کافروں کی دوستیوں کو چھوڑ دے، وہ سرکشیوں والی دوستیوں کو چھوڑ دے، انسان صرف متقی، پرہیزگار، مومنین، ان کی دوستی کو اختیار کر لے، کیونکہ وہ دوستی یا تو آپ کو سیدھے سیدھے راستے پر چلاتی رہے گی، اس کی صحبت کے اندر آپ رہتے ہوئے کم از کم اپنے آپ کو برائیوں سے، نافرمانیوں سے، اللہ رب العالمین کی بغاوتوں سے بچا کر رکھیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔